تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق مرکزی وزیر جہانی جے پال ریڈی کی 84ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی سمادھی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق مرکزی وزیر جہانی جے پال ریڈی کے 84ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں آج یاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نیکلس روڈ پر واقع ان کی سمادھی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وزراء پونگلیٹی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، جوپلی کرشنا راؤ، حکومت کے مشیر ویم نریندر ریڈی کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور جے پال ریڈی کے افراد خاندان اس موقع پر موجود تھے۔ سبھی نے مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ سکندرآباد ڈی سی پی رکشت مورتی نے متنبہ کیا ہے کہ چینی مانجے کی تیاری، درآمد اور غیر قانونی تجارت میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سکندرآباد میں پولیس نے غیر قانونی طور پر ممنوعہ اور ماحولیاتی طور پر مزید چینی مانجا فروخت کرنے کے الزام میں 12 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ سکندرآباد کے ڈی سی پی رکشت مورتی نے صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر مجموعی طور پر 162 چینی مانجا کے بوبن ضبط کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 افراد فرار ہیں، ان کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ ڈی سی پی کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں اب تک کے چینی مانجا بوبن کی یہ سب سے بڑی ضبطی ہے اور ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ چینی مانجا دہلی سے حیدرآباد لایا جا رہا تھا اور یہاں پر بھاری داموں میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس چینی مانجا کی درآمد، پیداوار اور سپلائی میں ملوث افراد پر اپنی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ غیر قانونی تجارت میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ 10-15 دن سے ہم یہ سنکرانتی سنگمم میں 10 to 15 days اسپیشل ٹیمز لگا کے یہ چائنیز مانجا کے خلاف 3 بہت بڑا کیسز نمود کیا ہے۔ یہ پہلا کیس کاچیگوڑا پی ایس میں ہم نے 5 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے۔ اس میں ہمیں 106 چائنیز مانجا بوبنز ملا ہے۔ پہلے ایک کرانہ شاپ میں 2 لوگ سنتوش کمار، پشپا یہ سیل کر رہے تھے۔ اس سے ہمیں ملا انفارمیشن، دھول پیٹ میں ٹیم بھیج کے للت سنگھ، کاشی رام سنگھ، اوم پرکاش سنگھ کو پکڑا۔ ان کے پاس بھی 35 بوبنز ملا۔ سو ٹوٹل 106 بوبنز اور 3 موبائل فون وہاں سے ہمیں ملا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی سب سے کم عمر امیدوارہ سحر شیخ نے ممبرا سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کیے گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی سب سے کم عمر امیدوارہ سحر شیخ نے ممبرا سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے این سی پی امیدوار کو شکست دے کر مجلس کا پرچم بلند کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سحر شیخ کے علاوہ دیگر 30 نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی ہے، جو ایم آئی ایم کی ایک بڑی جیت ہے۔ وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تاریخی گولکنڈہ قلعے کے قریب ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا افتتاح کیا اور ہاٹ ایئر بلون میں سفر کرتے ہوئے 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تاریخی قلعہ گولکنڈہ کے قریب گولف کلب کے احاطے میں ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ ریاستی وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بعد ازاں ہاٹ ایئر بلون میں سواری بھی کی اور تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گولکنڈہ گولف کلب کے قریب سے رائڈ شروع ہوئی تھی اور اپاچی گوڑا کے مسافات میں اختتام کو پہنچی۔ اس دوران حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے مناظر کے وسیع فضائی نظارے پیش کیے گئے۔ اس تجربے کو یادگار قرار دیتے ہوئے جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ اس اقدام نے ریاست کے سیاحتی سفر میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ منسٹر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ ریاست کے قدرتی حسن اور تاریخی ورثے کو عوام تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ریاست کی نئی سیاحتی پالیسی کا مقصد سرمایہ کاری کو راغب کر عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے اور معیاری خدمات کو فروغ دینا ہے۔ جوپلی کرشنا راؤ نے نوجوانوں اور بچوں کو اس فیسٹیول میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ افتتاحی تقریب میں تلنگانہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرانتی بیلوری اور محکمہ سیاحت کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوارہ خیرالنساء اکبر حسین نے بی ایم سی الیکشن میں ممبئی کے وارڈ نمبر 145 سے جیت حاصل کی ہے۔ ممبئی میونسپل انتخابات کی پولنگ کے بعد آج نتائج جاری کیے جا رہے ہیں۔ AIMIM کے امیدوار خیرالنساء اکبر حسین نے ممبئی کے وارڈ نمبر 145 سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ خیرالنساء اکبر حسین نے وارڈ نمبر 145 سے الیکشن جیتنے کے بعد ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ سابق وزیر و BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ نے ماچاپور گاؤں میں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ کے دورے کے موقع پر ماچاپور گاؤں میں عوام سے ملاقات کی۔ اس دوران عوام نے شکایت کی ہے کہ نہ ہی حکومت کی جانب سے پنشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی پرانی پنشن ادا کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ریتو بندھو اسکیم کو مکمل طور پر نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جب KCR برسر اقتدار تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ گاؤں والوں نے شکایت کی ہے کہ 24 گھنٹے برقی سربراہ نہیں کی جا رہی ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے MLA کے شنکریا کے ساتھ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر درگاہ شریف پر حاضری دی اور چادر گل کا نذرانہ پیش کیا۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی 3 روزہ سالانہ عرس تقریبات کا آغاز ہوا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی نگرانی میں عرس تقریبات منعقد کی جا رہی ہے۔ سندل مالی کے موقع پر سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے مقامی MLA کے شنکریا کے ساتھ درگاہ شریف پر حاضری دی۔ انہوں نے چادر گل کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا بھی کی۔ اس موقع پر مقامی انتظامیہ اور وقف بورڈ کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے پرانے شہر کے حساس مقامات بشمول پرانا پل و دیگر میں فلیگ مارچ کیا۔ حیدرآباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر پولیس نے کامٹی پورہ پولیس حدود، پرانا پل اور دیگر حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ میں پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنا اور سماج دشمن عناصر کو سخت پیغام دینا تھا۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے، حساس علاقوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دے کر پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ حکام نے یہ اعادہ کیا ہے کہ شہر میں امن و امان اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ آج شام میں کامٹی پورہ پولیس اسٹیشن حیدرآباد سٹی لمٹس میں ایک ہم لوگ حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے فلیگ مارچ کرے ہیں۔ یہ فلیگ مارچ میں حیدرآباد سٹی پولیس کے آرمڈ ریزرو، QRT، ٹاسک فورس اور RAF کے 2 کمپنیز پورے ملا کے 200 لوگ تک پولیس آفیسرز پورے وتھ رائٹ گیئر کے ساتھ فلیگ مارچ کیے ہیں۔ یہ فلیگ مارچ میں کامٹی پورہ ایریا کے گلی گلی بھی پھر کے حسینی عالم لمٹس اور کامٹی پورہ PS لمٹس میں سب کو کانفیڈنس دلایا گیا۔ جو بھی عام آدمی ہے، انوسینٹ پبلک ہے، ان لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کے لیے ہم لوگ ہر گلی میں جا کے یہ فلیگ مارچ کرے ہیں۔ نیکسٹ، یہ فلیگ مارچ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہے
जो गलत काम करने वाले हैं उन पे अपन सख्त वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले के बोरज मंडल में चना का कोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। आदिलाबाद जिले के बोरज मंडल में हैती घाट पर चना का कोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह अमल में आया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और चना का कोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में आपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, जिला इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव, जिला कलेक्टर के अलावा आदिलाबाद के रुकने असम्बली पायल शंकर और दीगर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान ने शिरकत की। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक बार फिर चोरों की टोलियां सरगर्म। मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के महल्ले जात में 12 घरों में सरक़े की वारदात पेश आई। ज़राए ने बताया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर चोर सरगर्म हो गए हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के नौ दुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुख़फ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया और चोरियां की। चोर सोना और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि डकैती के बाद चाकों से लैस होकर वो कई इलाकों में घूमते रहे। सरक़े की वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। मेदीपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। सिलसिलावार सरक़े की वारदातों से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू